حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، صحابی رسول نہیں ہیں، لیکن ان کے حوالے سے یہ بات لکھی جا چکی ہے، احادیث مبارکہ میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت اویس قرنی یہ چاہتے تھے کہ حضور کا دیدار ہو جائے۔ غور کی بات ہے، آج ہم حضور کے زمانے سے اتنے دور ہیں، باوجود اس کے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایماندار ہونے کے ناطے دل میں ایک قسم کی ایسی تڑپ رہتی ہے کہ سرکار کا دیدار ہو جائے۔ اگر سرکار کا دیدار اگر دور ہو تو کم از کم جہاں سرکار آرام فرما رہے ہو اس مقام کا دیدار ہو جائے۔ یہ ہمارے ایمان کے لحاظ سے اب ہمارا جو لیول ہے اسلام کے اور ایمان کے حوالے سے، عقیدے کے لیول سے، اس نوعیت سے ہمارے پاس یہ طلب ہے۔ غور کیجئے، حضرت اویس قرنی کے دل میں ایمان کی وہ دولت تھی اور صحابی رسول کے اس مقام تک قریب تک آپ پہنچے تھے اور آپ کے دل میں کیا طلب ہوتی ہوگی؟ ایک مقام پر سرکار موجود ہیں، چاہتے تو یہ تھے کہ حضور کو دیکھ لیں، لیکن حضور نے منع فرمایا تھا یا آپ اس بات سے رکے ہوئے تھے کہ ماں ضعیف ہے، ان کی تیمارداری اور ان کی اطاعت شعاری میرا فرض اولین فرض ہے، لہذا میں اس کو نبھاؤں گا، بعد میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ ہوا یہی کہ تاخیر اتنی ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن سرکار کے عام طور پر اعتراض کرنے والے، میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتا، لیکن یہ بات ضروری ہے، مسلم ہے، غور طلب بات ہے۔ حدیث صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے اس مروی کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، یمن میں ایک ایسا مقام ہے جس کو مراد کہا جاتا ہے اور قرن قبیلے کا وہ شخص ہے جس کو اویس کہا جاتا ہے، نام تک سرکار بتا رہے ہیں اور آنے والے دور کے حالات سرکار پہلے سے ہی حضرت عمر کو بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے پاس آئیں گے یا تم جب ان کے پاس جاؤ گے تو یاد رکھو کہ ان سے اپنے لیے استغفار کروا لینا، اپنے گناہوں کی معافی جہاں تم مانگتے رہتے ہو وہیں اویس سے بھی اللہ سے منگوا لینا، یقیناً وہ مستجاب الدعوات ہوئے۔ فرماتے ہیں، حضرت مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں ان کے پاس یہ دعا کی قبولیت کا کمال کہاں سے آیا؟ ایک جانب سرکار کی محبت تھی تو دوسری جانب ماں کی محبت تھی، لیکن انہوں نے سرکار کی محبت کو اپنے مقام پر رکھا ہی رکھا، لیکن دیدار کی جو دولت سے سرفراز ہونا چاہیے تھا اس کو ڈیلے کر دیا، اس میں تاخیر کی، لیکن ماں کی محبت میں آپ اتنا زیادہ مصروف رہے کہ آپ مستجاب الدعوات ہو گئے۔ اور ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، سرکار کہہ رہے ہیں جن کو پہلے ہی سے جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، حضرت عمر کو فرما دیا گیا کہ آپ جنتی ہیں، باوجود اس کے یہ بات کہلائی جا رہی ہے کہ آپ اگر اویس سے ملاقات کرو تو ان سے استغفار کروا لو۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو مقام حضرت عمر کو یا حضرت اویس قرنی کو نصیب ہوا ہے یہ کس کی بدولت نصیب ہوا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کی بدولت، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت اویس کو ماں کی تیمارداری اور ان کی اطاعت شعاری فرما برداری کی بدولت یہ کمال ان کو نصیب ہوا۔ یہ ایسے بے شمار احادیث موجود ہیں جس کو یہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایک اولاد کو سب سے زیادہ اگر توجہ دینے کی ضرورت ہے یعنی کسی شخصیت کو تو وہ ماں اور باپ ہے۔ ان کے حقوق چاہے آپ کچھ کر لیں ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے، زندہ رہیں حسن سلوک کرنا ہے، انتقال کر جائیں دعائیں مغفرت کرنا ہے۔ موجودہ دور میں ایسا فتنہ چل رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ انتقال کر جائے تو لے جاؤ اور انہیں دفن کر دو، دفنا دو اور اس کے بعد انہیں بھول جاؤ، لیکن سرکار کی حدیث اس کے بالکل خلاف ہے۔ سرکار جو فرماتے ہیں ان کے خلاف یہ لوگ چل رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو ایسی تربیت دو کہ آپ کے حق میں اگر وہ آپ کے انتقال کر جانے کے بعد بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو آپ کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ موجودہ دور میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ انتقال کے بعد دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز اسلامی عقائد نظریات کی یہ بات بالکل خلاف ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، اولاد کو ایسے بناؤ
موجودہ دور میں صرف مساجد ڈیکوریٹ کر لینے کے بعد یا پھر ایسے انداز میں ظاہر کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ بہت عالی شان انداز میں ہے، کوئی کوٹ پینٹ کا استعمال کر لیتے ہیں، کوئی بغیر ٹوپی کے کچھ باتیں کہنے لگ جاتے ہیں، کوئی کچھ، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرن تہذیب ہے، ماڈرن اسلام ہے۔ غور کرو، یہی وہ لوگ ہیں جو سکھا رہے ہیں کہ ماں باپ تمہارے اگر چلے جائیں تو ان کو دوبارہ یاد کرنے کی آپ زحمت نہ کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں، آپ ان سے چھٹکارا پا جاؤ، آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو حسن سلوک کرو، انتقال کر جائیں تب بھی حسن سلوک کرو، ایسا حسن سلوک جو ان کے حق میں دعائیں مغفرت بھی ہو اور ان کے عذاب میں تخفیف کا باعث ہو۔ غور کریں، ماں باپ تو کتنا مقام ہے ان کا۔ رضائی ماں کے حوالے سے فرماتے ہیں حضور ایک مقام پر، جورانا کے مقام پر حضور کسی کو کوئی چیز تقسیم کر رہے تھے، ایک بوڑھی ماں تشریف لاتی ہے، حضور بڑے ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اپنی مجلس سے ہٹ کر انہیں بٹھاتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کون ہے یہ؟ تو فرمایا جاتا ہے یہ حضور کی رضائی ماں ہے، لہذا حضور نے ان کا وہ ادب و احترام کر کے امت کو یہ بتایا حقیقی ماں کا مقام بڑا بلند ہے، صرف جنہوں نے دودھ پلایا ہو ان کا بھی مقام اتنا بلند و برتر ہے۔ اس سے بڑھ کر حضور فرماتے ہیں انتقال کر جانے کے بعد، ماں باپ انتقال کر گئے، اب ان کے حقوق کیا ہیں؟ صرف رب کی بارگاہ میں دعا ہاتھ اٹھا کر لینا کافی نہیں ہے، یہ بھی تو کرنا ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اگر تم اس بات سے خوش ہوتے ہو کہ تمہارے ماں باپ آخرت میں یا قبر میں خوش ہو رہے ہو تو یاد رکھو ماں باپ کے جو دوست تھے، ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو، یہ نتیجہ ہوگا تمہارا حسن سلوک کرنے کا، نیکی کا، اور اس نیکی کا ثواب تمہارے مرحوم والدین کو بھی پہنچایا جائے گا۔ تو یہ کمال ہے، صرف والدین نہیں، ان سے جڑنے والی ہر شے معزز، مکرم اور مشرف ہو جاتی ہے۔ موجودہ دور میں اولاد کی تربیت اچھی ہونی ضروری ہے، وہیں اولاد کو چاہیے کہ چاہے کچھ ہو جائے، شرک کے علاوہ سب بات قبول ہے جو ماں باپ کے حوالے سے کی جائے یا ماں باپ ہم کو جس چیز کا حکم دیا جائے، اگرچہ کہ غیر مسلم ہو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مولا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں حق سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بولنے، حق سننے کی توفیق نصیب فرمائیں، خاتمہ ہمارا بالخیر فرمائیں، والدین کے سائے کو دراز فرمائیں، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا ان کے قبور کو نور سے معمور فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔